آج کا ہمارا موضوع ٹاپک ہے سورہ الفاتحہ۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ کو لفظ بہ لفظ یعنی کہ ورڈ بائی ورڈ اس کے معنی دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ پر، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر یہ جو بی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے۔ بی کو ہم حرف جر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ پریپوزیشن کہلاتا ہے عربی گرامر میں۔ اگلا ورڈ یہاں پر ہے اسم، یہاں پر الف محذوف کر دیا گیا یعنی کہ سائلنٹ ہو گیا، اصل میں یہاں پر اسم تھا، وہ ملانے کی وجہ سے الف یہاں سے ہٹ گیا، تو بسمی۔ تو یہاں پر اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ عربی گرامر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسم یعنی کہ ناؤن، تو اسم مطلب کیا ہوا؟ نام۔ تو بسمی یعنی کہ نام سے۔ اب کس کے نام سے؟ اللہ، یہاں پر آ گیا اس کا جواب، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب اللہ کے نام سے کیا؟ کوئی بھی کام جو آپ شروع کر رہے ہیں، یعنی کہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ پانی پینا شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ ایک چیز یاد رکھیں گے کہ جو بھی کام آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں وہ کام عبادت بن جاتا ہے، یعنی کہ آپ پانی پی رہے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن آپ نے شروع کس کے نام سے کیا؟ اللہ کے نام سے، تو وہ پانی کا پینا عبادت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ نے بسم اللہ کہا تو وہ کھانا کا کھانا بھی عبادت ہے۔ تو بسم اللہ کا کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ جس کے نام سے میں نے کوئی کام شروع کیا وہ کیسا ہے؟ تو وہ ہے الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یہ اللہ کے دو نام ہیں، اسے یاد کر لینے ہیں۔ الرحمن یعنی کہ نہایت مہربان، نہایت مہربان، بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں وہ کبھی اور بتا دیے جائیں گے ڈیٹیل میں، لیکن یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھ لینے ہیں اس ورڈ کو، بس الرحمن الرحیم، کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ جو نام ہے اس کے بارے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ الہ سے نکلا ہے، جو لا الہ پڑھتے ہیں اس ورڈ سے یہ نکلا ہے، الہ سے نکلا ہے۔ وہاں پر الہ پر الف لام داخل کر دیا گیا ہے، لام تعریف داخل کیا گیا، تو وہ کیا بنا؟ الالہ بنا، الالہ بنتا ہے، لیکن یہاں پر قواعد کے خلاف اللہ بولا جاتا ہے۔ جو الہ ورڈ ہے، الہ فعال کے وزن پر ہے، اور یہ مفعول کے طور پہ بھی آتا ہے، یعنی آبجیکٹ کے طور پہ بھی آتا ہے۔ یہ سارے میں سمجھا چکا ہوں، یہ ورڈز آپ کے لیے کامن ہونے چاہیے۔ تو الہ ورڈ کس وزن پہ آتا ہے؟ فعال کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کتاب، کتاب مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ لکھا ہوا یا جس پر لکھا گیا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ اسی طریقے سے الہ، الہ یعنی کہ جس کی عبادت کی گئی۔ جو الہ کا لفظ ہے وہ عام ہے، یعنی کہ کامن ہے، اس میں نکرہ ہے۔ یہ معبود برحق اور معبود باطل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جھوٹے خدا اور سچے خدا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ اللہ ہمیشہ صرف اللہ کے لیے مخصوص رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب نے کبھی اس لفظ کو کسی معبود کے لیے استعمال نہیں کیا، یعنی کہ جو وہ مکہ کے لوگ تھے اس نے کسی معبود کے لیے اللہ ورڈ کو یوز نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ یہ جو رحمان ورڈ ہے یہ فعلان، فعلان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اس میں انتہائی شدت کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی بہت شدید رحم، ٹھیک ہے؟ تو رحمان بہت شدید رحمت، انتہائی شدت کے ساتھ رحم، جیسے عطشان یعنی انتہائی پیاسا، بہت زیادہ پیاسا۔ اسی طرح سے رحمان کا مطلب کیا ہوا؟ انتہائی رحم کرنے والا۔ اور جو الرحیم ہے یہ رحمت انتہا اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اس میں دائمی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی انسان پیاسا ہے، اگر پانی پی لیا اس نے تو اس کی پیاس کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھوکا ہے، اس نے کھانا کھا لیا، اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ کوئی کیا کہتے ہیں غصہ ہے، غضبان ہے، تو غصہ کی جو وجہ تھی وہ وجہ ختم ہو گئی، غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو الرحمن یعنی کہ ایسی رحمت جو کہ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، اور الرحیم یعنی کہ وہ رحم جو پرماننٹ ہے، دائمی ہے۔ تو اللہ کی رحمت میں شدت بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تو کیا یہاں پر معنی نکلا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب پہلے یہاں پر تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے اعوذ یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا فعل مضارع ہے، واحد متکلم ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں،
میں حفاظت مانگتا ہوں. پناہ یعنی کہ حفاظت. میں حفاظت مانگتا ہوں. کس کی حفاظت مانگتا ہوں؟ باللہ، اللہ کی. تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی. یہاں پر یہ جو بی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کی. ایک بی آپ نے ابھی دیکھا جس بسم اللہ میں، اس کا مطلب کیا تھا؟ سے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کی. یعنی کہ بی کا کافی معنی ہیں جو آپ کو کیا کہتے ہیں الگ لیسن میں بتائے جا چکے ہیں. تو یہاں پر باللہ اللہ کی. من، اب کس سے میں پناہ مانگتا ہوں؟ یعنی کہ حفاظت تو اللہ کی مانگ رہا ہوں، میں حفاظت اللہ سے مانگتا ہوں. کس چیز سے بچنے کی؟ تو من یعنی کہ سے، الشیطان شیطان سے، یعنی شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. الرجیم جو کہ کیا ہے؟ الرجیم ہے، مردود ہے، یعنی کہ جو ریجیکٹڈ ہے، آؤٹ کاسٹ ہے، یعنی جسے ذلیل کر کے بے عزت کر کے نکال دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. مردود کے یہاں پر معنی یاد رکھنے ہیں، یعنی کہ ریجیکٹڈ، آؤٹ کاسٹ، جسے ذلیل کر کے نکال دیا گیا ہو. شیطان انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے شیطان کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا، اسے ذلیل کر کے نکال دیا گیا. انسانوں کے ساتھ یا کہہ لیں ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا اگر ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا. ہمیں بھی ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. کیا سمجھتے ہیں ہم کہ شیطان نے نافرمانی کی تو وہ ذلیل ہو گیا، مردود ہو گیا، اور ہم نافرمانی کریں گے تو ہم بچ جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ایک ضروری چیز ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ اور تعوذ کہتے ہیں. دو نام ہیں، استعاذہ اور تعوذ. یہاں پر وہ آپ نام لکھ لیں گے، استعاذہ یا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، اور تسمیہ یا بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم یہاں پر سورہ فاتحہ پر. الحمد للہ، حمد کا نارمل طور پہ ترجمہ کر لیا جاتا ہے تعریف یا پھر شکر یا یہ ثنا، یہ سارے کر لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ایکوریٹ نہیں ہے. صرف حمد کا ترجمہ حمد ہی ہوگا، یہ کسی اور لفظ میں منتقل ہو ہی نہیں سکتا، ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا میں نہیں کہہ رہا، یہ مطالعہ قرآن حکیم پروفیسر حافظ احمد یار کہہ رہے ہیں. تو الحمد تمام کی تمام تعریف اور شکر، تعریف اور شکر کر کے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایکوریٹ نہیں ہوگا. تو یہاں پر حمد کو حمد ہی رہنے دے. تو الحمد، حمد دراصل ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبے یعنی کہ تھینکس کے جذبے پیشن کے ساتھ ہو. کوئی کام یا کوئی چیز جتنی زیادہ نقص اور عیب سے پاک ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی تعریف ہوگی. اس کے ساتھ اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ کام یا چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے تو اب دل کی گہرائی سے ابلنے والا شکر کا جذبہ اس تعریف کے ساتھ شامل ہو جائے گا. یہ حمد ہے. اس کا پورا مفہوم ادا کرنے کے لیے اردو میں کوئی مناسب لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد لفظ حمد ہی استعمال کیا جائے. یعنی کہ اپنے معنی سمجھ لیا کہ ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے ساتھ آئے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. تو حمد ہی استعمال کریں گے اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو الحمد تمام کی تمام حمد، یا سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تمام کی تمام تعریفیں اور شکر للہ، اللہ کے لیے ہے. لی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. یہ بھی حرف جر ہے، آپ جانتے ہیں پہلے سے. الحمد تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. اب اللہ کون ہے؟ جو رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے. کس کی؟ العالمین، تمام عالمین کی، تمام جہانوں کے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. رب ہم کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو. ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارا دل کا دھڑکن چل رہا ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہارٹ بیٹ کس کی اجازت سے چل رہا ہے؟ اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. وہ پالنہار ہے ہر ایک کا، ہر ایک چیز کا. تو رب ہم کہتے ہیں لمحہ بلمحہ تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، وہ ہمارا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. صرف ایک دو جہان نہیں، ہر ایک جہان کا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ گیلیکسیز، یہ اسٹارز، یہ پلانٹ، یہ یونیورس، یہ ملٹی یونیورس، سب جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب ایک اللہ ہے. پھر وہ کیسا ہے؟ وہی الفاظ آگے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، شدت کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اور اس کی رحمت میں کیا کہتے ہیں؟ دائمی بھی ہے، یعنی وہ ہمیشگی بھی ہے. اس کی رحمت میں ہمیشگی بھی ہے، وہ پرماننٹ بھی ہے. جو کافر ہیں یعنی کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس پر بھی رحم کر رہا ہے.
اگر وہی رحم نہ کرے تو پھر وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اس کی اجازت کی وجہ سے وہ بول رہا ہے، اس کی زبان اس کی اجازت سے چل رہی ہے، اس کے کان اس کی اجازت کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھ اس کی اجازت کی وجہ سے کام کر رہی ہے، اس کا جسم اس کی اجازت کے بغیر ٹھہرا ہوا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے، یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم یعنی کہ دن، اور دین یعنی کہ بدلہ، تو مالکی یوم الدین وہ مالک ہے، ماسٹر ہے بدلے کے دن کا، یعنی کہ ہر ایک کو وہ اس کے کیے ہوا کا بدلہ دے دے گا، جیسا کہ سورہ زلزلہ میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ ہر ایک کی اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دے دے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ۔ اور ایاکا، یہ جو کا ہے یہ الگ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے وہ عربی والے کورس میں دیکھ لیا ہے، لیکن یہاں پر یہ ایا کے ساتھ آیا ہے۔ آگے یہاں پر فعل ہے نعبدو، یہ فعل مضارع ہے، جمع متکلم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو ایاکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف تیری ہی۔ جب بھی یہ ورڈ فعل مضارع سے پہلے آئے تو اس میں تاکید، یعنی کہ اس جملے میں بہت زیادہ ایمفیسائز آ جاتا ہے، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی، تیرے علاوہ کوئی نہیں، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو، یہ جو نا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ فعل مضارع ہے، میں یہاں پر ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پر بتایا جا چکا ہے۔ تو ایاکا، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ورڈ ہے یہاں پر نعبدو، یہاں پر یہ عبد یعبدو عبادتن سے نکلا ہے، احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا، یعنی جس نے احسان کیا ہے اس کی مکمل اطاعت کرنا، غلامی کرنا، بندگی کرنا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ جیسے عبد جمع ہے عباد اور عبید کی، جس کی کوئی چیز اپنی نہ ہو، جیسے ہمارے پاس جو بھی چیز ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، اس پر ہماری حکومت ہے ہی نہیں۔ جیسے ہمارا جسم ہے، کیا اس پر ہمارا کنٹرول ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے اور بوڑھا بھی ہوگا، جب چاہے اس میں بیماری لگ جاتی ہے، ہماری مرضی سے تو کام نہیں کر رہی ہے۔ کسی کے پاس آنکھ ہے، اب وہ آگے چل کے اندھا ہو جائے گا، کیا اس کے آنکھ پر اس کی حکومت ہے؟ یعنی کہ ہمارا جسم پر ہماری ہی بات نہیں چلتی ہے۔ یہ جوان بھی ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم پر ہمارا ہی کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے بال جھڑتے ہیں، ہمارے آنکھ خراب ہوتے ہیں، ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانت سڑ جاتے ہیں، کیڑے لگ جاتے ہیں اس میں۔ کیا کوئی انسان اپنے جسم کے ساتھ یہ کچھ کرنا چاہے گا؟ نہیں، یعنی کہ ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دم بکواس سینٹینس ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اس کے جسم پر اس کی مرضی ہے ہی نہیں تو وہ بوڑھا ہوگا ہی نہیں، وہ مرے گا ہی نہیں۔ یعنی کہ غلامی کرنا، بندگی کرنا، تو جس کی کوئی چیز اپنی نہ ہو، جس کی زندگی، خواہش، غرض، ہر چیز اس کے آقا کی ملکیت ہو، غلام بندہ، اس کو ہم کہتے ہیں عبد، اور اسے چاہیے کہ وہ شریک نہ کرے اپنے رب کی غلامی میں کسی کو بھی، یعنی کہ دوسرے کی بھی بات اگر مان رہا ہے تو وہ اللہ کی بات کے اندر آنی چاہیے، یعنی کہ اگر دوسرے کسی کی بات اگر اللہ کی بات سے ٹکرا جاتی ہے، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو کوئی بھی ہو، اس کی بات کو لات مار دی جائے گی۔ یہاں پر پھر سے دیکھ لیں، وا کا مطلب اور، ایا کا مطلب صرف تجھ ہی سے، و ایا کا اور صرف آپ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ آپ کا یہ بھی فعل مضارع ہے، جمع متکلم ہے۔ ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں گے کہ عبادت کا جو بنیادی مفہوم ہے، یعنی جو بیسک معنی ہے، اس کا معنی ہے اطاعت، لیکن اطاعت کبھی جزوی نہیں ہو سکتی، یعنی پرٹیکولر نہیں ہو سکتی کہ کبھی آپ اللہ کے بندے ہیں اور کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہوگا تو پورا کا پورا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ جب کسی کے احسانات کو تسلیم کر کے، ایکسپٹ کرتے ہوئے، اس کی محبت میں ڈوب کر اطاعت کی جائے اور زندگی کے ہر معاملے اور ہر لمحہ میں کی جائے تو ایسی اطاعت کو عبادت کہتے ہیں۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی، یعنی کہ سیدھے راستے کی، صراط یعنی کہ راستہ اور مستقیم یعنی کہ جو بالکل سیدھا ہو۔ بالکل سیدھا راستہ کون ہوگا؟ جو کہ جس پر نبی چلیں، جس پہ صحابہ کرام چلے، جن پر اللہ کے نیک بندے چلے۔ آگے یہاں مینشن ہے صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، تو کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہاں پر یہ جو تا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے یا تو نے، تو انعمت آپ نے انعام کیا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل ماضی ہے جو کہ واحد حاضر ہے۔ انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، یہ ہم ان
اور یہ علی یعنی کہ پر، علی آگے ملنے کی وجہ سے علی ہوگا علیہم ان پر، غیری غی یعنی کہ نہ، المغضوب یعنی کہ جن پر غضب کیا گیا، جن سے آپ غصہ رہے ہیں، جن پر آپ کا غضب نازل ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مغضوب، نہ مغضوب کا یعنی غضب کیا گیا جن پر، علیہم ان، اور یہ علی یعنی کہ پر، ہم یعنی کہ ان، اور علی یعنی کہ پر، ان پر، یعنی کہ جن پر غضب نازل ہوا ان کا راستہ، ان کے راستے پہ نہ چلائیے، والضالین، و یعنی کہ اور لا یعنی کہ نہ، الضالین یعنی کہ گمراہ ہو گئے، یعنی کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہو گئے، یعنی کہ راستے سے گم ہو گئے، راہ سے گم ہو گئے۔ اب اس کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ مفسر کی اور کچھ حدیثوں کے ذریعے سے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ورڈ بائی ورڈ تو آپ نے لکھ لیا، آپ اسے نوٹ ڈاؤن ضرور کریں گے کہ کون سے ورڈ کا کیا معنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مکی سورہ یعنی کہ وہ سورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا، جو ہجرت کے بعد، جو مائگریشن کے بعد سورہ نازل ہوئی، اسے ہم مدنی سورہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی اسے ہم مکی سورہ کہتے ہیں۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے شروع میں آئی ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ دھیان سے اس ورڈ کو لکھیں گے آپ، ام القرآن۔ تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کا کیا ہے؟ یہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی فضیلت والی سورہ تورات، انجیل، زبور میں بھی نازل نہیں ہوئی، اور وہ ہے سبع المثانی یعنی کہ 7 آیات والی سورہ، اور قرآن عظیم ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الشفا بھی ہے، یعنی کہ شفا دینے والی سورہ، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاح ہے، یعنی کہ نماز والی سورہ، یعنی کہ اس کو پڑھے بغیر، سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ عہد و پیمان میرے اور میرے بندے کے درمیان، یعنی کہ یہ جو وعدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو کہ اس نے مانگا۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 کو دیکھیں، اس آیت میں نعبدو اور نستعینو سے پہلے ایاکا کا لفظ لایا گیا ہے جو حصر کا بھی فائدہ دے رہا ہے، یعنی کہ تاکید ہے، امفسائز ہے اس میں، اور تاکید بھی، اور اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کریں گے، اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور سورہ بقرہ سے والناس تک پورا قرآن جواب ہے۔ دعا یہ تھی، نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ قرآن میں صراط مستقیم کا بیان ہے اور اس کی وضاحت بھی ہے، ایکسپلینیشن بھی ہے۔ عزت، ترقی، کامیابی و نجات سب صراط مستقیم میں ہے۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں، ناکام و نامراد ہے، تو اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ قرآن کی طرف مائل ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا، واحد یعنی سنگولر کے صیغے سے بیان فرمایا۔ صراط جو ورڈ سنگولر کے صیغے سے بیان کیا گیا یہاں پر، کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے پیروی صرف ایک راہ کی کرنی ہے، ایک راستے کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ لفظ آپ پر، یہ الفاظ آپ پر بار بار آنے چاہیے، دل سے نکلنے چاہیے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن تقدیر بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن قسمت بنانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کی تقدیریں بدل دی، پہلے وہ غریب تھے، محتاج تھے، بد اخلاق و بد کردار تھے، قرآن نے انہیں اخلاق دیے، کردار عطا کیے، مال و دولت سے نوازا، تخت و تاج دیے، عزت و سربلندی عطا کی۔
آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر مسلمانوں کی قسمت بدلنا ہے، ان کی تقدیر بنانا ہے، ان کی حالت سنوارنا ہے تو قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اسے ساری دنیا تک پہنچائیں، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک کی۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور بعض کو ذلیل کر دیتا ہے، یعنی کہ قرآن کو گلے لگاتے ہیں اور تو اللہ ان کو ترقی دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اب چلیں ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی کہ میں حفاظت مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ دنیا میں بے شمار انگنت خوبصورت اور رنگ برنگی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان بے ساختہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تعریف ان چیزوں کی نہیں ہے بلکہ اس خدا کی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ کسی کے بنائے ہوئے ہاتھ کا آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر کھانے کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل وہ کھانے کی تعریف نہیں ہے بلکہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ کسی چیز کی تعریف کرنا اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی بھٹکنے والوں کا، اور نہ ہی راستے سے گم ہو جانے والوں کا۔ تو کن کا راستہ دکھا؟ جن پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔